تیرے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں من شیء کسی چیز کا، مطلب اگر تجھے ہدایت نصیب نہ ہونا ہو، تقدیر میں طے ہو گیا ہو تو میں بھی تجھے زبردستی مسلمان بنا نہیں سکتا۔ لیکن آپ کہیں گے پھر تو اللہ نے طے کیا تو اس میں قصور کیا ہے اس کا؟ قرآن نے جواب دیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دے سکتا ہے، کیوں؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اس لیے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ عمر قتل کرنے جا رہے ہیں مگر ہدایت کی طلب ہے، ابو طالب ساتھ میں گرفتار ہوتے ہیں مگر ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ کس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے؟ وہ اعلم، وہ وہی جانتا ہے، وہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں میں مالک نہیں ہوں، اور آخری وقت میں دعا کرتے ربنا علیک توکلنا، ربنا اے ہمارے رب علیک توکلنا، تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہی ہم متوجہ ہوں گے، وإلیک المصیر، اور تیرے پاس ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا، مت بنا تو ہم کو فتنتن، آزمائش کا ذریعہ۔ بڑی آزمائش کن کے لیے؟ بیٹا کافر ہو گیا، باپ کافر ہے، بیوی کافر ہے، بہن بھائی کافر ہیں، رشتہ دار نافرمان کافر ہیں۔ اب آزمائش آ گئی، اللہ کی دین پر چلوں یا ان کی رعایت کروں؟ یہ تو بڑا امتحان ہے۔ اے خدا تو ہمیں ایسے امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ کیا دعا فرمائی، اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ سے عجیب مطالبے کرے، گناہوں کے مطالبے کرے تو باپ بیچارہ امتحان میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ کیا کہ کافروں کے ظلم کا شکار ہو جائے آدمی، اور اس قدر وہ ظلم کرے کہ آدمی دین میں کمزور ہو جائے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا، ہمیں کافروں کے لیے امتحان نہ بنا۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ ہم کو مارتے رہیں اور تیری مدد بھی نہ آئے تو کافر سمجھیں کہ مسلمان کا خدا کوئی نہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے تھے، اگر یہ سچا دین ہوتا ان کی مدد آ جاتی۔ وہ مدد تو اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے لائق نہیں رہے، لیکن ہماری وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کتنے مارے، مدد ہی نہیں آئی ان کے لیے خدا کی۔ جب مدد نہیں آئی اس کا مطلب یہ دین ہی جھوٹا ہے۔ اے خدا ایسا بھی نہیں کرنا۔ ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا، مت بنا تو ہم کو فتنۃ، آزمائش کا ذریعہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغفر، اور بخشش فرما تو لنا، ہمارے لیے، ربنا اے ہمارے رب۔ یہ بار بار اے رب اے رب اے رب، یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ انسان کبھی تصور کرے جب کسی سے ہم کوئی چیز زبردستی منواتے ہیں نا، سر دیکھیے نا، سر دیکھیے نا، سر سر، ارے یار ایک مرتبہ بول دیا نا، سر کتنی مرتبہ بولے گا؟ نہیں، جب آدمی کسی سے کوئی چیز لیتا ہے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ربنا ربنا، بار بار اے ہمارے رب اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ یہ دعا یاد کر لیں، اللہ کرے ہم کو بھی یاد ہو جائے یہ دعا مان۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا۔ یہ دعا ہمیں، مجھے اور آپ کو آج خاص طور سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے اس امتحان میں مبتلا نہ فرما، نافرمانوں کے بیچ میں پھنس جاؤں اس امتحان میں مبتلا نہ فرما، دین کی وجہ سے ایسی آزمائشیں آنے لگے کہ پھر مار کھا کھا کر کے کمزور پڑ جاؤں اس امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ مجھ پر ظلم کرنے والے یہ سمجھیں تانا دیں خود کے کافر، مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے خدا ایسا بھی نہ ہو جائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا